گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے اس دین کی مخالفت کی ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کی، اللہ نے انہیں مٹا دیا ہے۔ فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جو بھی دین سے ٹکرایا اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ کسی ماں نے آج تک اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھا، پوری دنیا گھوم لے، قارون نہیں رکھا، ابو جہل نہیں رکھا۔ 1441 سال گزر گئے لیکن آج بھی آسمان دنیا پر جس طرح سورج اور چاند چمک رہے ہیں اس طرح بلال حبشی کا نام چمک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے، صحبتیں تکلیفیں دیکھی ہیں، گالیاں اور طعنے سنے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے یہی تو کہا ہے، تم محمد الرسول اللہ سے وفا کرو، اللہ کے دین سے وفا کرو، تمہارا نام زندہ رہے گا۔ آج بھی مائیں فخر سے بلال کا نام، اپنے بچوں کا نام بلال رکھتی ہے، آج بھی مائیں فخر سے اپنے بچوں کا نام سلمان رکھتی ہے، صہیب رکھتی ہے، عثمان رکھتی ہے، خالد رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دین سے وفا کی ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کے محل میں تھی، جب اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا، دینداری اختیار کی ہے، تو فرعون نے یہی دھمکی دی ہے نا کہ دینداری چھوڑ دو ورنہ رزق بھی جائے گا، لباس بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، محل بھی جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ سب کچھ جائے، قربان ہے، منظور ہے، لیکن دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 پڑھیں، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس نے محل سے نکال دیا، اللہ نے جنت میں محل عطا فرما دیا، نہ صرف محل دیا بلکہ محمد الرسول اللہ کی رفاقت بھی عطا فرما دی ہے۔ تم دین کے لیے کچھ کرو تو صحیح، اللہ یہاں بھی صلہ دے گا، اللہ وہاں بھی صلہ دے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا عورت اگر دین کا کام کرنا چاہے تو فرعون کے گھر میں بھی دین کا کام کر سکتی ہے۔ ایک آج کی بہن ہے مسلمان جو سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھ سکتی دین کی خاطر، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھتی، اپنے زیور پر سونے پہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ صحابیہ ہے، ان کا بیٹا شہید ہوا، جب انہیں پتہ چلا تو وہ پورا شرعی لباس پہن کر باہر نکلی ہیں۔ لوگوں نے کہا بیٹا فوت ہوا اور یہ پھر بھی لباس شرعی میں آئی ہے، پردے میں آئی ہے، تو کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، شرم و حیا فوت نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش جب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، تم نے آمین کہنی ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مالک تیری دین کی خاطر جا رہے ہیں، اے اللہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ایسا دشمن ہو جو مجھے لٹائے، جو مجھے مارے، جو مجھے قتل کر دے، ناک کاٹے، آنکھ اور کان، زبان یہ سارے کاٹ دیں۔ اور جب محشر کے دن تو پوچھے عبداللہ بن جحش تیری ناک کہاں ہے، تیرے کان کہاں ہے، تو میں کہوں مالک تیرے لیے، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی خاطر، تیرے دین کی خاطر سب قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اب صرف کتابوں میں ہیں، اب صرف کتابوں میں ہیں۔ ایک آج کا مسلمان ہے جو مال کی خاطر، دنیا کی خاطر بکرے کے نام پر کتا کھلا رہا ہے لوگوں کو۔ آج کا مسلمان ہے کہ جو گائے کے نام پر گدھے کھلا رہا ہے، جو حج کے پیسے لے کے لوگوں سے فراڈ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک آج کا مسلمان ہے جس سے مسجد کے پنکھے، ٹوٹیاں اور لوٹے بھی نہیں بچتے۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ کولر کے ساتھ گلاس لگاتے تو زنجیر لگانی پڑتی ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ارے بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس دین کے خاطر رسول اللہ نے دانتوں پر پتھر کھائے ہیں، جس دین کے خاطر امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، جس دین کے خاطر خانواد رسول کربلا میں شہید ہوا، امام حسین کا سر نیزے پر آیا ہے، جس دین کے خاطر بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے تھے، جس دین کے خاطر امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، جس دین کے خاطر امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے، بتاؤ میں نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا ہے؟ جس دین کی خاطر صحابہ نے مکہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا، آب زمزم چھوڑا، صفا مروہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، اس دین کے خاطر میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس کرکٹ کے لیے، فٹ بال کے لیے، باکسنگ کے لیے، گیمز کے لیے، جم کے لیے ٹائم ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کی مووی آرام سے دیکھ سکتے ہیں، سینما جا سکتے ہیں، لیکن درس قرآن میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ہم دین سیکھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ دین کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ تب ہوگا جب آنکھیں بند ہوگی اور قبر میں جائیں گے، قبر میں ہی سوال شروع ہو جائے گا، محشر کے دن پر موقوف نہیں ہے، قبر میں ہی پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ جس نے دین پر عمل کیا ہو، جس کو دین کا پتہ ہو، وہی جواب دے گا دین الاسلام۔ جس نے کبھی دین کا علم ہی حاصل نہیں کیا، جس کو اپنی دین کا ہی نہیں پتا، وہ کیا جواب دے گا؟ جہنم میں جب کافر اپنے کفر کی وجہ سے اور مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جب جہنم میں ہوں گے تو کافر تانا دیں گے مسلمانوں کو
تم تو اسلام والے تھے، تم تو کلمے والے تھے، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں کو مسلمانوں کو جہنم سے نکال دو، تو اس وقت کافر کہیں گے ہائے ہائے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں سپاری کی پہلی آیت ہے۔ اس وقت کافر کہیں گے ہائے ہائے کاش ہم بھی دین اسلام قبول کر لیا ہوتا، ہم بھی دین والے ہوتے۔ دوستو دین کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے۔ کوئی بھی ویلیوبل چیز ہو نا، جیسے پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ گھر میں نہیں رکھتے، آپ بینک میں رکھ دیتے ہیں کہیں کوئی چوری نہ کر جائے۔ آپ کا موبائل ہو تو آپ اس کے اوپر پاسورڈ لگا دیتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی بند کرتے ہیں تو گاڑی کو بھی صحیح طریقے سے لاک کرتے ہیں، گھر کو بھی بند کرتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی چوری نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ویلیوبل چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ وہ چیز کہ جو مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے آپ کا دین اسلام۔ اور اس کا چور بھی سب سے بڑا ہے شیطان۔ شیطان چوروں میں سب سے بڑا چور ہے۔ اس دین کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا، کیا تیاری کی ہے؟ تو کرنے والے کام کیا ہے؟ صرف نقش نالین مصطفیٰ یہاں لگا دے، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب ہم نے صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری سے نہیں بلکہ کام کر کے دکھانا ہے۔ اگر صرف نعروں پہ ہی بات ہوتی تو ابو بکر الصدیق بدر نہ جاتے، احد کے میدان میں نہ جاتے، پھر سب نعروں پہ ہی اکتفا کر لیتے۔ بات نعروں کی نہیں ہے، دین اسلام پر عمل کی ہے، قربانی کی ہے، رسول اللہ کے مشن کی بات ہے۔ ہم نام لیوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن کتنے ہم ان کے حکم کو مانتے ہیں، کتنا دین اسلام پر چلتے ہیں؟ ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حرام کا رزق آپ کے پیٹ میں ہو تو دعائیں اور نمازیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے اسلام کی طرف آنا ہے، رسول اللہ سے سچی سچی محبت کرنی ہے، سب کچھ ان پر فدا کرنا ہے، جس طرح ابو بکر صدیق نے ان پر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کرنے کا وقت ہے، آج ہے وقت، کل ہمارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کو اہمیت دینی ہے۔ حضور فرماتے جس سے دوستی کرنی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دوستی بھی کرنی ہے تو دین کی بنیاد پر کرنی ہے۔ نکاح کرنا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، نکاح کرنا ہے تو لوگ مال کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر، دین کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، پریورٹی کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ ہمیں بتا کے گئے ہیں دین 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 پر عمل کرنا ہے۔ آج وقت ہے دین کی طرف پلٹ کر آئے۔ جس نے دین کی خدمت کی ہے، ایک بڑھیا عورت تھی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفنا دیا۔ حضور نے پوچھا وہ بڑھیا کہاں گئی ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تنکے ہٹاتی تھی وہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو دفنا دیا، اس صحابیہ کو۔ حضور ان کی قبر پر جا کر ان کی قبر پر جنازہ پڑھا ہے۔ جس نے دین کے لیے کام کیا ہے، جس نے معمولی سی بھی خدمت کی ہے دین کے لیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی دین کی خدمت کی ہے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو دین میں۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس کی یونٹی کی۔ دین کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کرے، دین کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، فرقہ پرستی سے ہٹ جائیں، ایک دوسرے کو لان تان سے ہٹ جائیں۔ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے بھائی بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، کیا ہے یہ؟ ہمارا دین ہے، یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، رسول اللہ نے تو ہمیں بھائی بنایا تھا۔ یہ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم نے تو باغ بنایا تھا، ہم نے تو پھول کھلائے تھے اس باغ میں، تم نے آ کے اس باغ میں کیا کر دیا ہے؟ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ ہم